ایسے ہی انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس جیسے ہی حضرت ملک الموت آتے ہیں، آپ نے فرمایا اس انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے بھیگا ہوا اون کسی خاردار کانٹے دار درخت کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور اس اون کو کھینچ لیا جائے تو جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مرنے والے کی رگوں کو اور ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا موت کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کو اتارا جاتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے تھوڑی دیر پہلے جب موت کا فرشتہ آ کر اس کے سامنے آتا ہے تو اس شکل و صورت کو بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملک الموت، مجھے وہ شکل و صورت دکھاؤ کہ جب تم نیک انسان کے پاس جاتے ہو، ایک اچھے انسان کے پاس جاتے ہو تو کس شکل و صورت میں جاتے ہو، وہ شکل و صورت میں میرے سامنے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی ملک الموت نے وہ شکل و صورت بنائی ہے جو خوبصورت شکل میں نیک انسان کے پاس جاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نیک آدمی کو، نیک انسان کو جنت نہ دیتا اور اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو بہترین جنت میں درجات نہ دیتا بلکہ صرف ملک الموت کا چہرہ دکھا دیا جاتا تو یہ کافی تھا اس کے نیک عمل کے سبب۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے وہ شکل و صورت دکھاؤ جو تم گناہگار، فاسق، فاجر انسان کے پاس جس شکل و صورت میں جاتے ہو وہ شکل مجھے دکھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ملک الموت نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ کو پھیر لیجئے۔ تو جیسے ہی منہ کو پھیرا ہے نا اور دوبارہ منہ کیا ہے تو تاریخ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کافی دیر کے بعد ہوش آیا اور فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو ان جہنم نہ دیتا بلکہ صرف یہ خطرناک اور ڈراؤنی شکل ملک الموت کی دکھا دی جاتی اس گناہگار انسان کو تو یہ ان کے گناہوں کے لیے کافی تھا، یہ اس بات کے لیے کافی ہو جاتا کہ بس تمہاری شکل دکھا دی جاتی تو ان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سزا اور عذاب نہیں تھا۔ تو نیک انسان اگر ہوتا ہے تو اس کی روح اس طرح نکلتی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے گدے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، ایسے اتنی آرام سے اس کی روح نکالی جاتی ہے جیسے بچہ دودھ پیتا سو جائے اور ماں اس کے منہ سے دودھ کو کھینچ لیتی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ نیک بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہگار انسان ہے اس کی روح کو اس کے گھٹنوں میں روکا جاتا ہے کہ مزید تکلیف کا سبب بنایا جائے، اس کی روح کو اس کے پیٹ میں، پھر اس کے سینے میں، اس کے دماغ میں اس کی روح کو روکا جاتا ہے اور مزید تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت کہ اگر سمندر پلا دیے جائیں تو انسان کی پیاس نہ بجھے، ایسی تکلیف ہوتی ہے انسان کی ساری ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ موت کا جو منظر ہے، جو موت ایک ایسا سچ ہے، قرآن کریم میں جو رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے سب کو وہ ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری دنیا کو فنا ہے، صرف ایک تمہارے پروردگار کی ذات ہے جو باقی ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر
کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں. یہ کوئی فراڈ نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں, آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں, کس طرح سے دینی کام, ملی کام, قوم کے کام, سماجی کام ہوتے ہیں. خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے, اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں.